الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آیت نمبر 23 and 24 سورہ لقمان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن کفر فلا يحزنك كفره الینا مرجعهم فننبئهم بما عملوا ان اللہ علیم بذات الصدور۔ نمتعهم قلیلا ثم نضطرهم الى عذاب غلیظ۔ اور جو کفر کرے تو اس کا کفر آپ کو غمگین نہ کرے، انہیں ہماری ہی طرف پھرنا ہے تو ہم انہیں بتا دیں گے جو انہوں نے کیا ہوگا۔ بے شک اللہ دلوں کی بات جانتا ہے، ہم انہیں کچھ فائدہ اٹھانے دیں گے پھر انہیں سخت عذاب کی طرف مجبور کریں گے۔ ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ تسلی رکھیں اور کفر کرنے والے کے کفر پر غمزدہ نہ ہوں، کیونکہ اس کا کفر نہ دنیا و آخرت میں آپ کے لیے کسی طرح نقصان دہ نہیں۔ ان لوگوں کو مرنے کے بعد ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے اور ہم انہیں ان کے اعمال کی سزا دیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جس طرح ان کے ظاہری اعمال کو جانتا ہے، اسی طرح ان کے دلوں کی بات بھی جانتا ہے، تو وہ انہیں اس کی سزا بھی دے گا جو ان کے دلوں میں پوشیدہ ہے۔ نمتعهم قلیلا، ہم انہیں کچھ فائدہ اٹھانے دیں گے۔ ارشاد فرمایا کہ ہم ان کافروں کو تھوڑی سی مہلت دیں گے تاکہ وہ اپنی موت تک دنیا کی نعمتوں سے مزہ اٹھا لیں، پھر انہیں آخرت میں سخت عذاب کی طرف جانے پر مجبور کر دیں گے، اور جہنم کا عذاب وہ عذاب ہے جس سے یہ لوگ کبھی رہائی نہ پا سکیں گے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کس نے بنائے تو ضرور کہیں گے اللہ نے۔ تم فرماؤ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بلکہ ان میں اکثر نہیں جانتے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کافر اگرچہ کفر اور شرک کی وادیوں میں گھوم رہے ہیں، لیکن اگر ان سے سوال کیا جائے کہ بتاؤ ذرا یہ زمین اور آسمان کس نے بنائے ہیں، تو ضرور ان کا جواب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ ان کے اقرار سے یہ لازم آتا ہے کہ جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے وہ اللہ واحد ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، تو واجب ہوا کہ اس کی حمد کی جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے اور اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ جبکہ ان جاہلوں کا حال تو یہ ہے کہ خالق صرف اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور عقیدہ یہ رکھتے ہیں معاذ اللہ شرک اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو ہے شرک جیسے غلاظت والے گناہ سے اور تمام گناہوں سے اللہ ہمیشہ محفوظ رکھے، اور نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام پر ثابت قدمی نصیب فرمائے، مرتے دم اللہ کلمہ طیبہ نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔